بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شریف خاندان کو بڑا دھچکا۔ عمران خان الیکشن سے پہلے جیت گیا۔ وہ کیسے جیتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کی 266 نشستیں ہیں اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ 266 حلقوں میں سے 208 حلقوں کے اوپر جو ہے وہ امیدوار کھڑے کر سکے ہیں، اور 58 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نہیں آئے۔ اس کے ساتھ دیکھیں کہ ایک وہ جماعت ہے تحریک انصاف جس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور تحریک انصاف کے نام اٹھانے کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی اور کاغذات نامزدگی بھی کھینچی گئی، اور اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ کوئی تحریک انصاف اور عمران خان کا نام بھی نہ لے سکے۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے، حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے، اور آج آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے وہ کس لیے کرایا گیا۔ اگر 9 مئی کا ثانیہ نہ ہوتا تو آج میں سمجھتا کہ پورے پاکستان کے اندر نہ مسلم لیگ نون کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا اور نہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا۔ اس وقت صورتحال اس طرح تھی۔ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کو جس طرح گراؤنڈ فراہم کیا گیا، تمام تر وسائل بھی استعمال کیے گئے، عدالتوں کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون چھپی رہی، اور نگران حکومتیں پورے پاکستان کے اندر، الیکشن کمیشن، اس کے ساتھ ہمارے محافظ، وہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نواز شریف کو مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے اندر 58 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نہیں آئے، اور یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر 132 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نہیں آئے۔ ایک وہ جماعت ہے جس سے بیان بھی بدلوائے گئے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ان سے وفاداریاں بھی تبدیل کرائی گئی۔ ایک کرفیو کا جو موسم تھا وہ پیدا کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان کی اب تک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی 266 سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف کے امیدوار موجود ہیں، اور پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں تمام کی تمام سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس وقت ان کے اوپر پابندی تھی۔ یہ میں آپ کو صوبائی اسمبلی کی بات پنجاب کی حد تک کر رہا ہوں۔ اگر آپ سندھ کے اندر چلے جائیں تو سندھ کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے ان کے صوبائی کینڈیڈیٹ کم ہیں۔ اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے اندر بھی ان کے کینڈیڈیٹ کم ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ان کے کینڈیڈیٹ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف ایک جماعت جس کے اوپر پابندی ہے، لیکن ان کے تمام کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ حصہ لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر تمام صوبائی سیٹوں کے اوپر ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور سندھ کے اندر بھی تمام سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور بلوچستان کے اندر بھی تمام سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ
جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ پرویز خٹک کی جماعت ہو، چاہے وہ ANP کی جماعت ہو، یہ تمام جماعتیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، یہ تمام جماعتیں ایک ساتھ بھی ہو جائیں تو خیبر پختونخوا سے یہ تمام جماعتیں تحریک انصاف سے نہیں جیت سکتی۔ اس وقت جو گراؤنڈ پر موجود ہے وہی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو جنوبی پنجاب کا بتایا تھا، آج میں آپ کو چارے صوبوں کی جو کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس حالات کے اندر 58 سیٹیں قومی اسمبلی کی عمران خان الیکشن سے پہلے جیت چکے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انڈیپینڈنٹ، یہ وہ بات ہے کہ تحریک انصاف سے لاسٹ ٹائم بلے کا نشان کیوں واپس لیا گیا؟ اس بات کے اوپر واپس لیا گیا، پہلے تو 9 مئی کا سانیہ کرایا گیا کہ ہم میدان میں نہیں اتر سکتے، اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی، کوئی تھوڑا سا جو سادہ اکثریت کے اوپر اگر مسلم لیگ نون پہلے تو 2/3 اکثریت کی بات کرتی تھی، اب تو یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اوپر سادہ اکثریت بھی ملنا مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ میدان کے اندر ہیں جن کی عزتوں کو پامال کیا گیا، جن کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جن سے جبری وفاداریاں چینج کرائی گئی۔ آپ دیکھیں جس طرح عثمان ڈار کی والدہ ہے، یا ڈاکٹر راجدہ یاسمین ہے، یا اس کی مثال آپ لیں جس طرح جنوبی پنجاب سے جمشید دستی ہیں، یہ لوگ اگر الیکشن کے اندر ونر یعنی جیت جاتے ہیں تو کیا یہ لوگ وفاداریاں چینج کریں گے؟ یہ ان کی پارٹی میں جائیں گے؟ یہ ناظرین ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ وفادار لوگ ہیں۔ اگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان کے اندر آزاد امیدوار 5 یا 6 اس طرح کے ہوں گے جن کو زور زبردستی یہ اٹھا کر لے جائیں گے، باقی تمام کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے یکساں کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کی باتیں ہیں یا اقلیت کی سیٹوں کی باتیں ہیں، یہ جب جیت کر ایک پارٹی کے اندر آ جائیں گے تو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں گی، اور اقلیت کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی مل جائیں گی۔ اگر یہ جماعت پیپل پارٹی ہو یا JUI ہو یا مسلم لیگ نون ہو، جب تک ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں یعنی جنرل اسمبلی کے اوپر الیکٹ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو مخصوص نشستیں کیسے ملیں گی؟ یہ کیسے سادہ اکثریت سے حکومت بنائیں گے؟ جب عارف ملک کہتا ہے کہ جس ٹائم ہفتے کی رات سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا، اس دوران راولپنڈی کے اندر جو ایک اہم شخصیت سے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی، ان کے پاؤں پکڑے گئے کہ آپ مہربانی کریں کہ تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان ہے وہ واپس لیں، اس نشان کے ہوتے ہوئے بھی ہم میدان میں نہیں اتر سکتے۔ ان کا خیال تھا کہ ان تحریک انصاف کا ووٹر اس بات کے اوپر کنفیوز ہو جائے گا جب ان کے پاس ایک نشان نہیں ہوگا بلکہ مختلف نشان ہوں گے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر مختلف نشان کینڈیڈیٹوں کو ملے ہیں، لیکن وہ بھی جو مختلف نشان ہیں ہر حلقے کے اندر اس حلقے کی عوام کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تحریک انصاف کا امیدوار ہے، اس کا نشان فلاں ہے، اس بات کا علم ہو چکا ہے، اس کے اندر کنفیوژن نہیں رہ گئی، اور جو دوسری رائے ہے وہ نہیں رہی۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ چیز ہو جائے گی، نشان واپس لے لیا جائے گا، تو اس کے باوجود بھی
ان کے اوپر مشکلات آئیں گے، لیکن انہوں نے ان مشکلات کا بھی سامنا کیا۔ وہ اس مقام کے اوپر اب پہنچ چکے ہیں کہ جو 14 جماعتیں ہیں وہ نیچے ہیں، عمران خان ابھی بھی اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ خوف زدہ ہیں۔ آج شیخ رشید کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ کس لیے اس کو گرفتار کیا گیا۔ 13 مقدمات ان کے اوپر تھے، 12 مقدمات کے اندر اس کی ضمانت منظور کی گئی، ایک مقدمے کے اندر اس کی ضمانت منسوخ کی گئی، اور ایک مقدمے کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کو جسمانی ریمانڈ بھی نہیں دیا گیا بلکہ اس کو جیل بھیج دیا تاکہ یہ خان کے پاس جائے، جا کر ہمارا پیغام لے کر جائے۔ رات بھی ایک باخبر ذرائع نے یہ بات کہی کہ عمران خان کے پاس گئے اور ان کے پاؤں پکڑتے رہے، ان کی منتیں کرتے رہے کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ کی پارٹی کو بھی الیکشن لڑنے دیتے ہیں، آپ جو ہے 1 ماہ کے لیے جو باہر ہیں وہ چلے جائیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ آپ تو 1 ماہ کی بات کرتے ہو، میں 1 گھنٹہ بھی نہیں جانا چاہتا، 1 منٹ بھی باہر نہیں جانا چاہتا، یہ میرا ملک ہے، اس ملک کے اندر میں مرنا چاہتا ہوں اور میں جو ہے وہ غلامی نہیں کرنا چاہتا۔ اب عمران خان نے جیل سے یہ پیغام آج دیا ہے کہ میری قوم سے یہ اپیل ہے کہ آپ غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں، تو آپ اگر آزادی چاہتے ہیں تو 8 فروری کو نکلیں اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں اور اس غلامی سے ہمیشہ کے لیے آپ نجات حاصل کریں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج لاہور ہائی کورٹ کو بھی استعمال کیا گیا، 5 سے 6 دن فیصلے محفوظ کیے گئے۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، حماد اظہر، ان کے جو کاغذات نامزدگی تھی اور صنم جاوید کے بھی، وہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بھی مسترد کر دیا اور ان کو الیکشن سے باہر کر دیا۔ اب یہ جو سپریم کورٹ جائیں، وہاں پر کیس فکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن یہ جو عدالتوں کے پیچھے چھپنے کی بات ہے وہ بھی چھپے ہیں، ان کا سہارا بھی لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ عمران خان کے اوپر ایک عدت میں نکاح کا کیس تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اور امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ان کے اوپر زنا کا دفعہ لگایا گیا 496 دیکھیں کہ جب کوئی انسان گر جاتا ہے تو وہ اس طرح گر جاتا ہے کہ اس کی عزت کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ آج اسی مقدمے کے اندر یہ لگانے والوں کو شرم نہیں آئی، لیکن جو گواہ تھے وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے۔ اس کے اندر 2 گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک گواہ کو پیش کیا 6 سال کے بعد جو خاور آئے، انہوں نے جو سابقہ شوہر تھا بشرا بی بی کا، انہوں نے 6 سال بعد آ کر یہ الزام لگایا، 6 سال تک خاموش رہا، 6 سال سے پہلے بھی بیان دیے۔ آج وہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر 496 جو ہے اس کو خارج کر دیا گیا، اس بنیاد پر خارج کیا گیا کہ ان کے پاس گواہ بھی موجود نہیں تھا اور ثبوت بھی نہیں تھے، اور اسی کیس کے اوپر سلیمان اکرام راجہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سٹے اس لیے نہیں دیا کہ یہ جو کیس ہے اس کیس کے اندر پراسیکیوٹر نے کہا کہ کل جو ہے ہم وہ گواہ پیش نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ سٹے نہ دیں۔ تو یہ جو کیس تھا اس کے متعلق پہلے بھی کیس عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عامر فاروق کے سامنے لگا ہوا تھا، تو آج جسٹس جہانگیری نے اس طارق محمود جہانگیری نے اسی کیس کی
جو فائل تھی وہ دوبارہ چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس بھجوا دی، اور اسی کے اوپر جو کل ٹرائل کورٹ جو جیل کے اندر ٹرائل کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر گواہوں کے بیان قلم بند نہیں کریں گے، یہ یقین دہانی انہوں نے وہاں پر کرائی ہے۔ یہ وہ جھوٹا مقدمہ ہے جو عمران خان کے اوپر درج کیا گیا۔ پہلے تو جو توشہ خانہ ہے یا نائب القادر ٹرسٹ ہے یا وہ سائفر کیس ہے، اس کی تو آپ کو ڈیٹیل کا پتہ چل چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے، آپ دیکھ لیا ہے آپ نے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے رات پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے تو اس حملے کو پاکستان کے ہمارے اداروں نے چھپانے کی کوشش کی، جب سوشل میڈیا پر چلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں گے، لیکن وہ لوگ اس وقت سیاست کے اندر ملوث ہیں، وہ ایم پی اے ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کا کیا کہ وہ سردوں کی جو ہمارے حفاظت ہے وہ کریں۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔